لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک آفر انڈونیشیا نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر فلسطین کے غزہ کے اندر سے تو کیا پاکستان کا بھی آگے ہم مستقبل میں یہ رول دیکھ رہے ہیں کہ جو پورا چاک آؤٹ ہو رہا ہے کہ پیس کیپنگ فورس کے حصے میں پاکستان کی بھی بالکل ہو سکتا ہے, اور پاکستان ایک کریڈیبل پارٹنر ہوگا ایز اے مسلم کنٹری جس کی کریڈیبلٹی فلسطینیوں میں بھی ہے اور عرب ممالک میں بھی ہے. اور اس سے پہلے تو میں ایک پرپوزل آپ کے پروگرام میں بھی دے چکا ہوں جو یہ جینوسائیڈ چل رہا ہے. میں نے تو کہا تھا کہ ترکی, پاکستان اور انڈونیشیا تینوں کی بڑی اسٹرانگ نیوی ہے, ہم ایک ہیومینیٹیرین فلاٹیلا بنائیں OIC کی طرف سے, UN جنرل اسمبلی ریزولوشن پاس کروائیں اور ہیومینیٹیرین سپلائیز اور ادویات اور خوراک پہنچائیں, غزہ بلاکیڈ توڑیں. تو کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں نا. مسلم نیٹو کی بات اب لکھ بھی رہا ہے نا ویسٹرن میڈیا, اب تو آوانی شروع ہوگی ان کو. آلدو میں نیٹو کا لفظ پسند نہیں کیونکہ نیٹو از اے ریلک آف دا پاسٹ, لیکن مطلب ہے کہ مسلم ڈیفینس الائنس جس کی بنیاد تو ہم نے رکھ دی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ نے. اچھا, تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہ صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے بہت ساری جو جنگیں ہیں وہ رکوانے کا کریڈٹ خود لیا اور اقوام متحدہ کے اوپر انہوں نے سوال کیا کہ کیا کر رہے ہیں, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. سو اقوام متحدہ مور اور لیس تو اب ڈس فنکشنل سی باڈی ہے. اگر جنگیں ساری ٹرمپ نے ہی رکوانی ہے اور اقوام متحدہ نے نہیں رکوانی, ون مین شو ہے. میں تو ویسے میں اس اسٹیٹمنٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا میں اگری کرتا ہوں. انہوں نے جنگیں رکوائی ہیں ایکٹیولی, فون تو سب کو انہوں نے کیا ہے نا, چاہے پاکستان کیا ہو, دلی کیا ہو, یا ایران اور اسرائیل کا ہو, یا کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کا ہو, یا آذربائیجان اور آرمینیا کا ہو. بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, اور آئی ایم سوری اس وقت یونائٹڈ نیشنز کا رول کمزور جا رہا ہے. اور جو تنقید ہے, کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل آرڈر میں جو ایک اتنا بڑا ادارہ ہے وہ اپنے پورا کردار ادا نہیں کر سکتا. تو اس حد تک تو ٹرمپ صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ صحیح ہے کہ کافی حد تک انہوں نے کہا, لیکن جو اصل جو مدر آف آل وارز ہے وہ تو اب نے رکوائی نہیں جی, وہ ہے پیلسٹائن. اور جب تک وہ نہیں ہوگا he will not be recognized as a man of peace. 8-9 مہینے میں آپ دیکھیں نا, ایک تو یوکرین کے ایشو کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کمٹمنٹس دی کہ بھئی یہ سالو وہ نہیں کرا پائے. غزہ کے اوپر within a few weeks I will do it. غزہ کے اوپر ان کا خیال تھا کہ 6 ہفتوں کے اندر سیز فائر ہو جائے گا. تو لاٹ آف فورن پالیسی فیلیئرز ان کی طرف اگر ہم نے, میرا تو خیال ہے کہ ٹرمپ از لوزنگ ہز گرپ آن فورن پالیسی. شروع میں جو تھا کہ انہوں نے کافی کام کیا تھا, مجھے یہ میرا مشاہدہ کہہ لیں کہ یہ اسرائیلی لابی ان کو بلیک میل کر رہی ہے. وہ ایپسٹین فائلز جو رکھی ہیں انہوں نے, ویڈیوز اور فوٹوز, وہ کبھی کبھی ایک دم آ جاتی ہے کہ جی وہ ٹرمپ کی فلانی فوٹو کس کے ساتھ, بل کلنٹن کی بھی ہیں, بل گیٹس کی بھی ہیں. تو ادھر بھی وہ چکر ہے بلیک میلنگ, اور اسرائیل لابی کر رہی ہے کہ جناب آپ فال ان لائن اور ایلس, ورنہ ہم یہ کر دیں گے. سو اگر ہم دیکھیں مستقبل قریب کے اندر فی الحال کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے غزہ ایشو کے اوپر جو ابھی تک کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ ابھی تک تو نظر نہیں آ رہی. اور ابھی ایک اور بھی چیز ہے کہ ابھی ایران اور اسرائیل کا ایشو بھی ابھی سیٹل نہیں ہوا. کچھ لوگ بات کریں کہ شاید نئی جنگ بھی ہو سکے, تو اگر یہ حالات ہوں تو بہت بڑی خطرناک چیز ہوگی. گو کہ اس وقت جو انڈو اسرائیل ایکسس ہے, ہندوستان حمایت اس طرف اور ادھر اسرائیل کا ایکسس, وہ کمزور ضرور ہوا ہے. وہ دونوں کو مار پڑی ہے, ہندوستان کو پاکستان سے اور اسرائیل کو ایران سے. لیکن یہ جاریت جو ہے کم سے کم پیلسٹائن کے ایشو پر, کیونکہ اس پر لوہا گرم ہے. اتنا مضبوط سفارتی پوزیشن نہیں ہوئی فلسطین ایشو پر جو اب ہے اس وقت 50 سالوں میں. 74 میں لاہور اسلامک سمٹ میں PLO کی ریکگنیشن ہوئی تھی. یاسر عرفات آئے تھے, ذوالفقار علی بھٹو ہمارے پرائم منسٹر تھے, کنگ فیصل سعودی عربیہ کے تھے, انہوں نے ایمبارگو کیا تھا. اس کو پیلسٹائن کاز اجاگر ہوا تھا. اس کے بعد پھر اب مغرب میں اجاگر ہو رہا ہے جو پہلی دفعہ ہوا ہے, which is something new and different. تو اگر اس دفعہ ہم سٹینڈ نہیں لیں گے مسلمان ممالک اور کہیں گے جناب یہ بڑی اچھی بات ہے پیلسٹائن کی ریکگنیشن ہوگی, لیکن ریاست بناؤ آپ, ریکگنیشن تو کاغذی ہے نا جی, لیکن اصل چیز ہے کہ اسٹیٹ ود دا ٹیریٹری آف اٹس اون جو ایگزسٹ کرتی ہے ویسٹ بینک اینڈ غازہ. سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہمیں نظر آ نہیں رہی ہے. جب آپ نے انڈیا کا جو کہ ذکر کیا تو اس کو بھی ہم گفتگو میں لے آئے, جو بار بار کہا جاتا تھا کہ ایک اور خدشہ ہے شاید بھارت دوبارہ کوئی اور شرارت کرے. اب جو نئے مہرے چیس بورڈ کے اوپر چلے گئے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں اس وقت اوڈیسٹی ہوگی کوئی نہیں؟ بھارت کی پوزیشن بہت کمزور ہوگی, آئسولیٹ بھی ہوگی. ایک تو بھارت کو جو بھی کام کرتا ہے ان کو کوئی آشیرواد کی ضرورت ہے. ویسٹ میں آشیرواد نہیں دی. آپ کو یاد ہے پلوامہ میں امریکن نے جسٹیفائی کیا تھا, اس دفعہ امریکن کور ان کو ختم ہو, بلکہ ٹرمپ تو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ ختم نہیں کر رہا. صرف یہ تھا انڈو اسرائیلی ایکسس, لیکن جو وہ بھی ان کو مار پڑی ہے, اور پلس یہ سعودی پاکستان جو اکارڈ ہوا ہے, اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ نئی ریالٹی ہماری صاحبہ آ گئی ہے. یہ جو خلیج عرب میں بھی کہ ہمارا مین دشمن
ایران نہیں اسرائیل ہے. اور دوسری بات ہے ایک اور ریئلائزیشن آ گئی کہ ہمارا دفاع ہمارا تحفظ واشنگٹن میں نہیں ہو سکتا. وہ ہمیں خود اسٹریٹجک آپشن دیکھنے پڑے جس میں پاکستان کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے. تو اس کانٹیکس میں جو جیو پولیٹیکل جسے آپ نے کہا چیس بورڈ میں انڈیا کی پوزیشن ویک ہے. میں رول آؤٹ آلموسٹ کروں گا in the near future any new Indian misadventure. انٹرسٹنگ بات ہے بیکاز انڈیا نے پاکستان سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کو انٹرپریٹ کیا کہ یہ ایران کے خلاف ہے. کل ہم نے اسٹیٹمنٹ سنی جب ایرانی پریزیڈنٹ نے اس کا خیر مقدم کیا کہ شروع سے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بات ایران سے کوئی تعلق نہیں. ایران سعودی دیکھیں جی مجھے ایرانی امبیسڈر سے ملاقات ادھر ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 2 ممالک نے ہمارا ساتھ دیا جنگ میں, ایک پاکستان اور ایک سعودی عربیہ. He named سعودی عربیہ. سو وہ شکریہ ادا کریں. تو یہ انہوں نے پروپیگنڈا اس ٹائپ کا کیا کیونکہ انڈو اسرائیل ایکسس بھی ہے. اٹ از آل اباؤٹ اسرائیل ناؤ. اسرائیل جتنا آئسولیٹ ہوا ہے انڈیا اس کے ساتھ مل کے اور خود بھی آئسولیٹ ہوا ہے کیونکہ واحد ملک جس نے انڈیا کا ساتھ دیا وہ اسرائیل تھا, واحد ملک جس نے اسرائیل کا ساتھ دیا وہ انڈیا تھا. اور یہ میرا خیال ہے ہمارے ایرانی بہن بھائیوں کو اپنی پوزیشن بھی ری ایویلویٹ کرنی چاہیے کہ جب ہم پہ مشکل وقت تھا تو اس وقت ایک خاموشی تھی جو بڑی واضح طور پر پاکستان نے محسوس کی اور چند ہی ماہ بعد ہم خاموش نہیں تھے جب ان پہ. میں نے ان کو کہا پبلکلی, میں نے کہا کہ ایز اے فرینڈ آف ایران میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اب تمیز آ گئی ہے, سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کا دوست کون ہے دشمن کون ہے. جب ہمور حملہ تھا تو آپ کے تو وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے تھے جے شنکر سے معاہدے کر رہے تھے, مسکرا بھی رہے تھے. تو ہم نے تو اصولی موقف لیا اور ہم آپ کی طرح چٹان کی طرح کھڑے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی اب سمجھ آ گئی ہے ہمیں کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے. پاکستان اور امریکہ کے ہم دیکھا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 1-on-1. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کیا رول پاکستان کا اس خطے کے اندر امریکہ کی خواہش ہے, ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں, ہم کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں, وہاں سے ہم اقتصادی طور پہ تعاون بھی ہمیں چاہیے کیونکہ اٹس اے 2 way street. اس انگیجمنٹ میں میکسیمائز ہم اپنا بینیفٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک چیز ویری کلیئر ہو جائے کہ نیچر آف ریلیشن شپ کیا ہے. آئی کال اٹ the 3 C's: کرپٹو, کریٹیکل منرلز, کاؤنٹر ٹیررزم. یہ بنیاد ہے, یہ محور ہے آپ کی موجودہ پاکستان امریکن ریلیشن شپ کا ان 3 ایشوز پر. اور اس کا تعلق ٹرمپ سے ہے, امریکن سسٹم سے نہیں ہے. امریکن سسٹم ابھی بھی بائی اینڈ لارج پرو انڈین ہے سسٹم. ٹرمپ وکری چیز ہے, وہ اس کی اپروچ ہی اور ہے. اور ایک اور چیز بھی ویری کلیئر کہ ہماری ریلیشن شپ امریکہ سے ٹیکٹیکل اور ٹرانزیکشنل ہے, چائنا سے ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے جو پختہ بھی ہے پائیدار بھی ہے. لیکن جتنا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں ملنا چاہیے کیونکہ امریکہ ایز یو سیڈ رائٹلی از اے میجر پاور. ہماری امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں, اور اگر ان کی وجہ سے انڈیا کمزور ہوتا ہے, انڈو اسرائیل نیکسس ٹوٹتا ہے, ہماری کوئی سنی جاتی ہے واشنگٹن ڈی سی میں, بڑی اچھی بات ہے. بہت شکریہ مشاہد